चौबीस बरस की होकर 25 बरस में लगी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी घर घर तिरंगा बांटा। सोसाइटी के मेंबर्स ने मुबारकबाद का सिलसिला जारी रखा। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की 25 साल के में प्रवेश होने की खुशी के मौके पर रामगंज स्थित ऑफिस में सालगिरह मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना 11 अगस्त 1998 की गई थी, जो अपने 24 साल कामयाबी के साथ पूरे किए और 25वें साल में उन्होंने कदम रखा। सोसाइटी हज पर जाने वाले हाजियों के फॉर्म भरने से लेकर उनके हज पर जाने तक और वापस आने तक की पूरी टीम खिदमत को अंजाम देती रही है। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुफ्ती जाकिर नौमानी, हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह व वरिष्ठ अतिथि सीताराम, मंदिर महंत पंडित नवीन शर्मा, स्थानीय पार्षद मोहम्मद जकरिया शेरम के अलावा सोसाइटी की पूरी टीम व स्थानीय लोग इस मौके पर मौजूद रहे। कदर की निगाह से देखी जाती है, इज्जत की निगाह से देखी जाती है, वो खिदमत है, वो सेवा करना है, चाहे किसी की भी हो, किसी भी हैसियत से हो। हज जाने वाले जिन परेशानियों का सामना उनको हुआ करता था, ये दिक्कतें पेश आती थी, हज वेलफेयर सोसाइटी ने शुरुआत में मुख्तसर तौर पे उसको कबूल किया, उसको समझा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अपने साथ अफराद साजी की, पूरे सूबे के अंदर खुद्दाम का, खादिमों का, सेवा करने वालों का ये रिश्ता आपस के अंदर मजबूत बंधा और वह एक धागे में पिरोए गए और उन सब ने मिलकर के इस बात की कोशिश है कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए इंसानियत की खिदमत की जाए। जिस हैसियत से जो भी कोई खिदमत हो सकती थी वो राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने अंजाम दी। आज राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ जयपुर शहर तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि पूरी सूबाई सतह तक मशहूर और मकबूल और बहुत इज्जत की और वक़्त की निगाह से देखी जा रही है। आज इसकी अहमियत को प्रशासन ने भी कबूल किया, हुकूमतों ने भी इसको जाना, अवाम खवास भी इस बात को मान और समझ रहे हैं। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि हाजी शेख निज़ामुद्दीन साहब और उनके रफ़क़ा और साथियों ने शुरुआती उस दौर से जबकि ये तन्हाई आगे की तरफ मंजिल की तरफ निकले थे और चले थे, उनके साथ उनकी टीम भी रही, तो सब काबिल मुबारकबाद है कि हमने आज 25वें साल के अंदर कदम रखा है और जिस तरह कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ, खैर और खूबी के साथ, इज़्ज़त और वक़्त के साथ अब तक हम और आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहे और साथ चलते रहे, चलाते रहे। ये उम्मीद की जा सकती है परवरदिगार से कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस राजस्थान हज वेलफेयर की सोसाइटी के ज़रिए से खुद्दाम की हज़रात खिदमत करते रहेंगे और लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहेंगे।
جی 25ویں سالگرہ کا ہمیں آغاز تھا، احساس تھا، اور ہم اس بات کے لیے بھی تیار تھے کہ 25واں سال جیسے شروع ہوگا، ہم پہلے سال جو 1998 میں ہم نے رفتار پکڑی تھی، اس رفتار کو لے کر کے دوبارہ ہم اس مہم کو لے کر کے چلیں گے، کیونکہ اس سال پچھلے 2 سال جو حج نہیں ہوئے تھے تو اس کی بنا پہ امیگریشن پوائنٹ ختم ہو چکا تھا، اور اس سال تقریباً 4,10,000 15,000 روپیہ خرچ ہوا ایک حاجی کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر جو فارم شروع ہوں تو ہم نے ان معاملات کو لے کر کے سینٹرل حج کمیٹی، ودیش منترالیہ بھارت سرکار اور حج کمیٹی راجستھان، ان سب کو لیٹر لکھا ہے، اور وہ لیٹر ابھی ہم نے امین صاحب کو بھی دیا ہے، اور اس لیٹر میں ہم نے یہی بات لکھی ہے کہ 3 باتیں، کہ جے پور سے امیگریشن پوائنٹ واپس شروع کیا جائے، پونے شروع کیا جائے، کیونکہ اس سال جو حاجی دہلی سے گئے ہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری بات کہ جو 4,00,000 روپیہ خرچ ہوا ایک حاجی کا، کیونکہ 2019 میں جس وقت حج بند ہوا تھا 2019 کے بعد میں، تو اس وقت 2,35,000 40,000 روپیہ خرچ ہو رہا تھا، اور ایک دم سے 2 لاکھ روپیہ بڑھ جانا ایک حاجی کے اوپر معنی رکھتا ہے، تو اس کو کم کرنے کی بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اور آنے والے وقت کے اندر جو فارم بھرے جائیں گے، ان فارموں کے ساتھ ہی حج کمیٹی آف انڈیا اس بات کا خلاصہ کرے کہ بھائی ایک حاجی پہ کتنا صرفہ آئے گا، تاکہ جس صاحبان کی استطاعت ہوگی وہ فارم بھریں گے، انیتھا نہیں بھریں گے۔ تو اس بات کا وہ خلاصہ کرتے نہیں ہیں، اور فارم بھر جانے کے بعد میں، لوٹی کھل جانے کے بعد میں وہ کہتے ہیں اب اتنے جمع کرا دو، اب اتنے جمع کرا دو، اب اتنے جمع کرا دو، تو حاجی قرض دار ہو جاتا ہے ان حالات کے اندر۔ تو ہم حج کمیٹی آف انڈیا اور سینٹرل حج کمیٹی اور کیا بولتے ہیں ودیش منترالیہ بھارت سرکار، ان سے سب سے یہ انورودھ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے پیسہ مقرر کر دیا جائے، 2-5-10 ہزار روپے اوپر نیچے ہو جائیں وہ ایک بات الگ ہے، باقی ایک فکس ریٹ ہونی چاہیے کہ بھائی اتنے روپے اس سال لگے۔ دیش اپنی آزادی کا 75واں برسگانٹھ منا رہا ہے، اور ہم اپنے 25ویں برسگانٹھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا مشن شانتی ویوستھا کے ساتھ حکومت کی جو قاعدے قانون ہیں اس کا پالن کرتے ہوئے، اس کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے پچھلے 24 سالوں میں راجستھان ویلفیئر سوسائٹی نے حج کے مشن کو اس کے ساتھ ساتھ رفاع عام کے لیے سماجک کاریوں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ہمارے جنرل سیکریٹری حاجی نظام الدین صاحب نے تو یہاں ایک جچہ خانہ جو ایک چھوٹی سی جگہ تھی اس کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس پورے علاقے کے لیے ایک وردان ثابت ہوگا کہ امین کاغذی صاحب جو یہاں کے ودھائک بھی ہیں اور راجستھان اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا یہ حکومت کی جانب سے پروجیکٹ چل رہا ہے، عنقریب یہ ہاسپٹل شروع ہوگا۔ تو ایسے حالات میں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیش میں 75ویں سال میں ہم پورا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مشن کے اندر الحمدللہ کامیاب ہیں کہ ہم نے سماج کے اندر ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے نہ صرف حجاج کرام کی بڑھ چڑھ کر کے خدمت کی ہے، اور مختلف موقع پہ چاہے وہ کووڈ کا موقع رہا ہو، کورونا میں جو ہے وہ کھانا بنا کر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ہے، غریبوں کی امداد کا مسئلہ ہے، لوگوں کی مالی امداد کا مسئلہ ہے، ہماری سوسائٹی نے ہر شعبے میں رہ کر کے کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ یہ 25واں سال ہے، اب یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے سال تک چلتا رہے گا۔ اس میں اور بھی جیسے ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ 2 باتیں اہم میمورنڈم میں جو دی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ حج کمیٹی کو بھی، کہ دونوں ڈیمانڈیں جو حج کی جو ریٹ بڑھا دی گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا، پلس یہاں امبارکمنٹ پوائنٹ ہے وہ جے پور کا دوبارہ سے شروع کرنا، اس سال کے مشن میں شامل ہے، اور یہ پوری ٹیم ہماری یہاں موجود ہے، اور امید ہے کہ سارے مل کر شانہ بشانہ اس مشن کو اور آگے بڑھائیں۔ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا
25 साल खिदमत करते हुए हो गए हाजी साहब को, हमें तो काफ़ी कम साल हुए हैं, लेकिन एक ही मिशन है, जो 25 साल से खिदमत की है उसमें अगर कोई कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ़ करे, और आगे कोई कमी कोताही न रहेगी, इस तरह से खिदमत करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हाजी को हर तरह की सहूलियत मिल जाए, चाहे इसके लिए गवर्नमेंट से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े या अल्लाह से मांगना पड़े, लेकिन हाजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, यही मिशन है।